والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينات ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ شخص ہمارے پاس اپنے رب کی نشانی کیوں نہیں لاتا؟ کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کا مضمون نہیں پہنچا؟ اور اگر ہم اس سے پہلے انہیں عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے رب، آپ نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا جس کا ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے اتباع کر لیتے؟ آپ فرما دیجئے سب انتظار کرنے والے ہیں، سو تم بھی انتظار کرو، بس ان قریب جان لوگے سیدھے راستے والا کون ہے اور ہدایت یافتہ کون ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وأصحابہ وسلم تسلیما۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 133 تا 133 ہے۔ سورۃ طٰہٰ کی یہ آخری 3 آیات ہیں اور تینوں آیات الگ الگ مضمون سے متعلق ہیں۔ پہلی آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 133 جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ پہ یا کفار پہ شکوہ کیا ہے اور ساتھ میں پھر اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا۔ شکوہ یہ ہے کہ میرا پیغمبر ان کے پاس آ گیا اور ساتھ میں قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ نے ان پہ نازل فرمایا۔ قرآن مجید اور میرے پیغمبر کے آنے کے باوجود انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور ساتھ میں یہ بھی اعتراض کیا کہ اگر یہ پیغمبر ہماری فرمائش کے مطابق کوئی معجزہ لے آتا تو پھر تو ہم مان لیتے، یہ اپنے ساتھ کوئی معجزہ ہی نہیں لایا، اس لیے ہم ماننے سے منکر ہوئے اور انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی بات کو بھی ذکر فرمایا اور پھر جواب کا بھی ارشاد یعنی ذکر فرمایا۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَبِّهِ، وہ کہنے لگے کہ کیوں نہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی آیت اور معجزہ آیا۔ حالانکہ معجزات تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیے گئے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن مجید یہ واضح اور سامنے موجود تھا، اور یہ اتنا بڑا معجزہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کے ہوتے ہوئے فرمایا تھا کہ اگر جیسے تم کہتے ہو کہ میرے پیغمبر نے یہ قرآن اپنی طرف سے بنا لیا اور
پھر یہ ہمیں کہتا ہے کہ یہ منزل من اللہ یعنی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، تو فرمایا میرا پیغمبر بھی عربی ہے اور تم بھی عربی ہو، تو پھر اس قرآن جیسی کتاب بنا لو، اس قرآن جیسا کلام تم بھی بنا لو اور تم بھی پڑھو نا۔ تو یہ قرآن میرے پیغمبر کا سب سے بڑا معجزہ اور علمی معجزہ، اس قرآن کے ہوتے ہوئے پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ یاتینا بآیۃ من ربی، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کیوں نہیں کوئی معجزہ نازل کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے اور کہتے تھے کہ جو معجزہ ہم فرمائش کرتے ہیں، جو ہمارا فرمائشی معجزہ ہے وہ لے آ۔ اب ان کا فرمائشی معجزہ تو آ نہیں سکتا تھا، کیوں نہیں آ سکتا تھا؟ اس میں دو وجوہات لکھی ہیں مفسرین کرام نے۔ پہلی وجہ تو یہ لکھی ہے کہ معجزے کا مل جانا پیغمبر کو، یہ پیغمبر کا ذاتی کمال نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اور اس میں جو حکمت ہوتی ہے، جو رب تعالیٰ چاہتے ہیں، اسی کے تحت ہی معجزہ ادا کیا جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر کہ جب کسی بھی قوم نے فرمائشی معجزہ مانگا اور اس پیغمبر نے وہ معجزہ دکھا دیا اور اس کے بعد انہوں نے نہ مانا، تو پھر ان کی مہلت ختم کر دی گئی، پھر فوراً ان پہ عذاب آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان دو حکمتوں کی وجہ سے ان کے فرمائشی معجزے کو نہیں دیتے، یعنی ان کی جو فرمائش ہے اس کو پورا نہیں کرتے، اس لیے کہ اگر فوراً پورے کر دی جائے پھر انہوں نے انکار کیا تو پھر کوئی بھی ایسی وجہ نہیں رہتی کہ جس کی وجہ سے وہ عذاب سے بچے رہیں، پھر فوراً ان پہ عذاب آ جاتا ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، فرمایا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ایک قرآن بھی ان کے پاس موجود ہے، یہ نہیں مانتے، دوسرا پہلی کتابوں کے اندر بھی تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے آنے کی خوشخبری دی ہے، اس قرآن کی خوشخبری دی کہ میرا پیغمبر آخری آئے گا، اس کو میں نے اپنا آخری کلام یعنی قرآن عطا فرمانا ہے۔ تو کیا پہلی کتابیں نہیں پڑھی انہوں نے؟ کیا پہلی چیزیں ان کا علم ان کے پاس نہیں ہے؟ اس کا علم ہونے کے باوجود یہ نہیں مانتے، تو اب اگر ان کا کوئی فرمائشی معجزہ بھی میں انہیں دکھا دوں تو پھر بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ ان پر عذاب اترے تو ان کی جو فرمائش ہے اسے ہی نہ پورا کیا جائے۔ اس لیے وہ سورۃ الرعد میں آیات ہے نا، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ فرمایا کافروں نے آ کے کہا کہ کیوں نہیں آپ ہمارا جو ہم کہتے ہیں وہ معجزہ آپ دکھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اللہ تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر آپ فرما دیں بھائی میں تو تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں، بھلا میں تو معجزے دکھانے کے لیے آیا ہوں، میں تو تمہیں پیغام سنانے کے لیے آیا ہوں اور میرا کام ہے سنانا، سو وہ میں نے کر دیا۔ اب اس کے بعد کوئی مانے یا نہ مانے، اسے آگے 15ویں پارے میں فرمایا نا فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، یعنی میں نے وضاحت کر دی، واضح کر دیا، اب اس کے بعد کوئی مانے اس کی مرضی، نہ مانے اس کی مرضی، میں نے زبردستی کسی سے نہیں منوانا، بلکہ میں صرف رب کا پیغام سنا سکتا ہوں، منوا نہیں۔ ہاں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ۔ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں رسول کے بھیجنے سے پہلے ان پر عذاب نازل کر دیتا، اور پھر یہ کیا کہتے کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمارے اوپر کوئی رسول بھیج دیا ہوتا نا تو ہم اس کی بات مانتے اور آج کی رسوائی سے بچ جاتے، ہم عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ تو میں اللہ تعالیٰ نے تمام تر انبیاء کرام اور بشمول اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس قرآن مجید کے یہ میں نے کیوں نازل کیا، کیوں بھیجے، تاکہ تمام لوگوں پر اتمام حجت ہو جائے، کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا، یا اللہ اگر آپ ہمیں بتاتے تو ہم مان جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے کہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اگر پیغمبر آتے تو ہم مان لیتے،
اگر آتے تو ہم پیروی کرتے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے پیغمبر بھیجے، اپنا پیغام بھیجا، اور اس کے بعد پیغمبروں کے ہاتھوں ہی یہ حکم فرمایا کہ مانو گے تو بچ جاؤ گے، نہیں مانو گے تو پھر رب کے عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا پائے گا۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ حجت تام کرنے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ قل کل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدى۔ اور آخر میں فرمایا کہ مشرکین مکہ کو کہ نہیں مانتے تو نہ مانے، میرا کام تھا دلائل سے بات کو واضح کرنا۔ انبیاء کرام کا کام ہی یہی ہے کہ وہ آئیں اور آ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا دیں، جیسے کہ سورۃ فاطر میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر، کہ بے شک ہم تو اس لیے دنیا میں آئے ہیں کہ آپ کو حق کی بات، حق کے ساتھ میں پیغمبر آیا، آپ کو حق کی بات آپ پر واضح کر دوں، اور جو مانے تو انہیں خوشخبریاں سناؤں، اور جو نہ مانے تو انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراؤں۔ اور ہر امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ڈرانے والا بھیجا ہے، اپنا رسول بھیجا، ڈرانے والا بھیجا کہ میرا پیغام جا کے سنائیں، اور کل کلا یہ نہ کہہ سکیں کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا، جی کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا جو آ کر ہمیں بتاتا تو ہم یقیناً اس مطلب کہ برائی سے رک جاتے۔ تو فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، آپ نہیں مانتے تو پھر اس بات کا انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں، دیکھتے ہیں کہ انجام کے اعتبار سے کون کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے کہ کسی بھی چیز میں کامیابی وہ انجام کے اعتبار سے ہوتی ہے، نہ کہ اس کی ابتدا کے اعتبار سے کہ انجام کار کس کا صحیح ہوگا۔ اس لیے حدیث مبارکہ ہے نا، مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور جس آدمی کی زندگی کا آخر یعنی آخری بات اس کی یہ ہوئی لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ توحید پر اس کا اختتام ہوا تو دخل الجنہ، ادھر سے وہ فوت ہوا ادھر اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دینا ہے۔ تو ہمیشہ کامیابی کا معیار جو ہے وہ اختتام پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر فرما دے، اللہ تعالیٰ خاتمہ بالایمان فرما دے، تو اصل کامیابی کا مدار جو ہے وہ اس پہ ہے۔ تو یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ٹھیک ہے آپ بھی انتظار کریں، میں بھی دیکھتا ہوں، فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ، ان قریب تم جان لو گے اس بات کو کہ سیدھے راستے والا کون اور ہدایت یافتہ کون تھا، کون تھا رب کی طرف سے صحیح راستے پر، کون تھا ہدایت پر۔ اس لیے کہ ہدایت یافتہ لوگ ہی کامیاب ہوں گے، ہدایت پر جو لوگ تھے، سیدھے راستے پر جو تھے، انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کامیابی ان کے مقدر میں لکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہماری سورۃ طٰہٰ بھی ترجمے کے ساتھ اور انتہائی مختصر تفسیر کے ساتھ اپنے پایہ تکمیل کو پہنچ گئی۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنے بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کے لیے قرآن مجید کے اس طرح ترجمے کا بیان کرنا، تفسیر کا، اور پھر اس کے لیے دل لگی کے ساتھ بیٹھنا، ہم سب کے لیے اس عمل کو آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اور جتنا کچھ بھی ہم نے یہ پڑھا، آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ اسے قبولیت کا درجہ دینے کے بعد جتنے بھی مومن مسلمان موحد دنیا سے چلے گئے، بشمول تمام انبیاء کرام اور خصوصاً پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اور جتنے بھی قریبی یا دور کے رشتہ دار، تمام لوگوں کے دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کا ثواب جو ہے ان تمام کی ارواح کو پہنچا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم انا نجعلک